خانقاہ کی طرف، میرے حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف، آستانے کی طرف علماء کو، صلحاء کو متوجہ فرمایا۔ علماء کی وجہ سے یہاں پر زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات عطا فرمائے، ان کو ان کی درجات بلند فرمائے، جو ہمیں اپنی زیارت کا اعزاز بخشتے ہیں اور اپنے ملفوظات سے، اپنے ارشادات سے اور اپنی کمالات سے آشنا کرواتے ہیں۔ جزاهم اللہ خیر الجزاء عنا وعن جمیع المسلمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، مشائخ عظام اور میرے حضرت سے تعلق اور محبت رکھنے والے جملہ حاضرین و سامعین، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ علیہ کا سالانہ اجتماع ہے، جس میں مختصر وقت میں اپنے حضرت کی دعاؤں سے چند معروضات پیش کروں گا۔ عنوان کی کوئی نہ کوئی مناسبت پیش نظر رکھ کر اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ مہینہ ربیع الاول کا ہے، اجتماع سلسلہ عالیہ کا ہے۔ میں چاہتا ہوں دونوں چیزوں کی رعایت رکھ کے مختصراً گفتگو ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ سال کے تمام مہینوں میں حضور کی ذات گرامی کے ساتھ زیادہ مناسبت اور تعلق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے ماہ محترم کے شروع ہوتے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لاتعداد پہلو ہیں۔ عام طور پر اس مہینہ میں حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی بعثت اور مقاصد بعثت کا ذکر اور تذکرہ کرنا، سننا زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے مقاصد کو ذکر کیا ہے، ساتھ بعثت اور مقاصد بعثت کی وجہ بتائی ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، البتہ تحقیق اللہ نے اہل ایمان پر ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما کر انہی کی جنس اور نوع سے ان پر احسان فرمایا ہے، اور احسان بھی ایسا جس جیسا احسان دوسرا کوئی نہیں۔ لفظ احسن اللہ علی المؤمنین آیت کریمہ میں نہیں بلکہ من اللہ علی المؤمنین ہے۔ احسان اس نعمت کو کہتے ہیں جس کا بدل اور مثل موجود ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ من اس نعمت کو کہتے ہیں جس کا نعم البدل تو کیا سرے سے بدل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بیان کے موقع پر لفظ من بول کر اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ محمد اللہ کے خزانے میں ایک ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق
بے بدل احسان فرمایا اللہ کی ذات گرامی نے اہل ایمان پر، اور اللہ نے احسان فرمایا کیونکہ نبوت و رسالت والا احسان اللہ کے سوا کسی اور طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت اور اہل اسلام کے نزدیک ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت کسبی منصب ہے۔ نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں، ان دونوں کو رب خود چنتے ہیں۔ فرمایا من اللہ علی المؤمنین، اہل ایمان پر، اگرچہ حضور کی ذات گرامی فقط مومنوں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے ہے، اس سے بھی بڑھ کر سب جہانوں کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مگر یہاں اللہ نے محدود اس وجہ سے کر دیا، اگرچہ آپ کی ذات گرامی پوری کائنات اور ہر شے کے لیے ہے، مگر اس بڑی نعمت کی قدر اہل ایمان کریں گے، اس لیے گویا اللہ کا انعام بھی اہل ایمان پہ ہے۔ جیسے قرآن کریم پیغام ہدایت پوری انسانیت کے لیے ہے، ہدی للناس، مگر اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اسی طرح صاحب قرآن کے لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے اہل ایمان پر انعام فرمایا۔ کب؟ اذ ولد فیہم مولودا نہیں فرمایا بلکہ اذ بعث فیہم رسولا فرمایا، جس وقت ان میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ آپ کی ولادت کا یہاں ذکر نہیں کیا بلکہ بعثت اور آپ کی نبوت و رسالت کا ذکر کیا۔ اس کی بہت ساری وجوہ ہے، چند ایک میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ نے یہاں ولادت کو اپنا انعام اور احسان نہیں فرمایا، بعثت کا ذکر کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی ولادت کا روئے زمین پر منکر کوئی نہیں، آپ کی بعثت اور رسالت کے تھے بھی ہے بھی۔ اور علم معانی کا قاعدہ یہ ہے جس شے کا انکار ہو اس بات بھی اسی کا ہوتا ہے، پھر جتنی قوت انکار میں ہوتی ہے اتنی ہی قوت اس کے اس بات میں ہوتی ہے۔ تو انکار چونکہ ولادت کا نہیں، کافر بھی نہیں کرتے، آپ کی بعثت کا انکار ہوا، اس لیے اللہ نے ذکر بھی اسی کا فرمایا اذ بعث فیہم رسولا۔ دوسری وجہ یہ ہے آپ کی ولادت مقصود نہیں تھی۔ اگر آپ کی ولادت مقصود ہوتی، یہی مقصود ہوتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے بعد بعثت اور اعطاء رسالت تک پروردگار عالم حیات کی نعمت عطا نہ فرماتے، کیونکہ ضابطہ الہی یہ ہے جب کسی چیز کا مقصد پورا ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اسے بلا لیتے ہیں۔ حضور کو ولادت کے بعد حیات عطا فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ولادت ذریعہ ہے، مقصود آگے ہے۔ تو ولادت ذریعہ ہے اور آپ کی بعثت مقصود ہے، اس لیے پروردگار عالم نے بعثت کا ذکر فرمایا، ولادت کا ذکر نہیں فرمایا۔ تیسری وجہ یہ ہے جب آپ کی ولادت کا ذکر ہو اس سے آپ کا جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور جب آپ کی بعثت کا ذکر ہو اس سے جو آپ کا تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ سے مضبوط تعارف ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے جب حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا اس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ لکھوایا ھذا ما کتبہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کروایا۔ تو مشرکین اکڑ گئے، کہنے لگے اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کرتے ہوتے تو یہ لکھنے کی نوبت کبھی نہ آتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ پر محمد
بن عبداللہ لکھوایا اور فرمایا میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ پتہ چلا محمد الرسول اللہ یہ آپ کا مضبوط تعارف ہے، تو اس لیے پروردگار عالم نے آپ کی بعثت کا ذکر فرمایا، کیونکہ محمد الرسول اللہ آپ کا تعارف بعثت سے اجاگر ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی نبی کی ولادت کے ساتھ نہیں بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، مقاصد بعثت اور تعلیمات بعثت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کسی شخص کو اپنی عملی زندگی میں رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے ذکر ولادت سے نہیں ملتی بلکہ آپ کی بعثت کے مقاصد اور تعلیمات بعثت سے ملتی ہے، دوسرے لفظوں میں آپ کی سیرت اور تعلیمات سے ملتی ہے۔ اگر کسی کو ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ چاہیے ذکر ولادت سے نہیں بلکہ تعلیمات رسالت سے ملے گا۔ قضائے حاجت کا مسنون طریقہ چاہیے ذکر ولادت سے نہیں تعلیمات بعثت و رسالت سے ملے گا۔ اگر تربیت اولاد کا ہنر چاہیے، آداب معاشرت کا حسن چاہیے، نبی کے اصول تجارت چاہیے، نبی کا طرز سیاست چاہیے، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہاں بانی چاہیے، نبی کا زہد و ورع چاہیے، نبی کی علم و حکمت چاہیے، نبی کی سخاوت و شجاعت چاہیے، نبی کی عدالت و شرافت چاہیے، فہم و ذکا چاہیے، جود و سخا چاہیے، بندہ نوازی چاہیے، غریب پروری چاہیے، تو سب آپ کی بعثت، تعلیمات بعثت اور مقاصد بعثت سے حاصل ہوں گے، ذکر ولادت سے نہیں۔ تو پتہ چلا ہماری عملی زندگی نبی کی ولادت کے ساتھ نہیں نبی کی بعثت کی تعلیمات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ رہی نبی کی ولادت، اگرچہ اس کے ذکر سے نبی کے ساتھ نسبت کا اظہار ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کا اظہار ہوتا ہے، ایمان کو جلا ملتا ہے، اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود رہنمائی نبی کی تعلیمات سے ملتی ہے، ذکر ولادت سے نہیں ملتی۔ وہ حضور کی خصوصیات کے باب سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ آپ کے علاوہ کسی اور میں دکھائی نہیں دے سکتی۔ جس طرح حضور دھرتی پہ تشریف لائے نہ کوئی لایا نہ لا سکتا ہے، آپ کی ذات گرامی وہ ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، غیر انبیاء کی میں بات نہیں کرتا، جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب بن مانگے آئے، کسی کو مانگا نہیں گیا۔ اگر کسی کو مانگا بھی گیا تو نبی اور رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ اولاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مولود کی حیثیت سے مانگا گیا۔ قرآن کی آیات گواہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، حضرت ابراہیم نے کہا ربی حب لی من الصالحین۔ الغرض سب بن مانگے آئے، اگر کسی کو مانگا گیا تو نبوت اور رسالت کی حیثیت کو پیش نظر رکھ کے نہیں بلکہ اولاد کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مولود کی حیثیت سے فقط حضور کی ذات گرامی ہے جنہیں نبی اور رسول کے طور پہ مانگا گیا۔ آپ کی آمد سے قبل حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے بیت اللہ بنایا، جب بن گیا پھر اپنے دامن کو پھیلایا، ہاتھوں کو اٹھایا، زبان پر ربنا وابعث فیہم رسولا کا ترانہ اور قصیدہ سجایا۔ مولا بیت اللہ تو بنا دیا ہے، رسول اللہ تو عطا کر دے، مدرسہ بنا دیا ہے، مدرس اور محتمم تو عطا کر دے، اور پھر رسول کیسا ہو، مدرس کیسا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوصاف بھی اللہ سے مانگے، ان اوصاف کا حامل ہو تو آپ کی ذات گرامی وہ ہے جو بن مانگے نہیں مانگنے سے آئی، پھر مولود کی حیثیت سے نہیں رسول کی حیثیت سے مانگا گیا۔ نمبر 2، دھرتی
یہ کائنات پہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کی ولادت اور آمد پہلے ہوئی، ان کا تعارف بعد میں ہوا۔ کسی نے اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے کہا انی لکم رسول امین، کسی نے پنگھوڑے میں کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ لیکن حضور کی ذات گرامی وہ ہے آپ کا مکمل تعارف پہلے ہوا، آمد اور ولادت بعد میں ہوئی۔ پھر آپ ہی کا نہیں، آپ کے جانثاروں کا تعارف بھی پہلے ہوا، وفاداروں کی صفات بھی پہلی کتابوں میں بیان کی گئی۔ اگر اللہ نے حضور کے لیے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو آپ کے صحابہ کے لیے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، وگرنہ یہ خود ایک مستقل دلچسپ عنوان ہے۔ الغرض سب کی آمد پہلے ہوئی، تعارف بعد میں ہوا، حضور کا تعارف پہلے ہوا، آمد بعد میں ہوئی۔ اس کے نتیجے میں حضور کی ایک تیسری خصوصیت سامنے آئی، وہ یہ کہ دیگر انبیاء کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا، چونکہ عام مولود کی حیثیت سے ان کی ولادت ہوئی۔ بعد میں بھلے اللہ سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوا، بعد میں بھلے اللہ کی وحی ان پہ اتری، لیکن جس وقت ان کی ولادت ہوئی اس وقت اس کا کوئی اظہار اور اس کی کوئی وضاحت نہیں تھی۔ الغرض اس وجہ سے سب کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا۔ حضور کی ذات گرامی واحد ہے جن کی آمد کا انتظار عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں بلکہ سارے کے سارے زمانے کو تھا۔ زمین و زمان آپ کی آمد کے منتظر، کون و مکان آمد کے منتظر، بر و بحر آمد کے منتظر، شمس و قمر آمد کے منتظر، شجر و حجر آمد کے منتظر، خشک و تر آمد کے منتظر، شام و سحر آمد کے منتظر، سمندروں کی جولانیاں آمد کی منتظر، دریاؤں کی روانیاں آمد کی منتظر، زمین کے ذرے آمد کے منتظر، فلک کے تارے آمد کے منتظر، مکہ کا یتیم آمد کا منتظر، مدینہ کی بیوہ آمد کی منتظر، یہودیوں کے احبار آمد کے منتظر، عیسائیوں کے رہبان آمد کے منتظر، اہل کتاب آمد کے منتظر، توحید پرست آمد کے منتظر۔ یہی وجہ ہے جب حضور کی بعثت کا وقت قریب آیا، یہودی بڑے علماء، عیسائی بڑے علماء اپنے ملکوں کو چھوڑ کے، علاقوں کو چھوڑ کے، قبیلوں کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے یثرب کے قریب آ کے فقط اس لیے آباد ہو گئے کہ یہاں آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال حضور سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر ہادی رہبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن السنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا شفیع المذنبین راحت العاشقین رحمت للعالمین۔ ہجرت کر کے تشریف لانے والے ہیں، کہاں سے سفر شروع ہوا حضرت سلمان فارسی کا اور کہاں آ کے مکمل ہوا آمینہ کے لال کے قدموں میں۔ الغرض سارے کے سارے انبیاء کی آمد کا انتظار فقط ان کے گھرانے کو تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار عبداللہ اور عبد المطلب کے گھرانے کو نہیں بلکہ پورے زمانے کو تھا۔ پھر جس شان کے ساتھ آپ دھرتی پہ تشریف لائے، جو شان ولادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوئی، نہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو عطا ہوئی اور نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوگی۔ اس پہ میں چند ایک نکات آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ امام زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت آمینہ کہتی ہے جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی وہ روح کے گالوں کی طرح نرم پڑ جاتا تھا، میں پانی
پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی، اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، مجھے پتھر سلام کہتے تھے۔ درختوں کے جھرمٹوں کے پاس سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ مجھ پہ ٹوٹ نہ پڑے۔ یہ سب تعظیم مصطفیٰ کے پیش نظر تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب مصطفیٰ میرے بدن سے جدا ہوئے، میرے بدن سے ایک نور نکلا جس کی روشنی مشرق و مغرب میں پھیلی۔ میں نے سرزمین بقعہ پہ بیٹھ کے شام اور بصرا کے محلات کو دیکھ لیا۔ ولد مختون، آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے، ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز کے تقدس کو اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو شان ولادت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ کسی کو عطا نہیں کی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا وہ غلغلہ، اللہ اللہ آمد حبیب خدا کا وہ غلغلہ، اس قدر شان سے اس دنیا میں آ سکتا ہے کون؟ بارگاہ مصطفیٰ میں وہ صحابہ کا ہجوم، اتنے تابندہ ستارے یوں سجا سکتا ہے کون؟ اور دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا، جو نصیر ان پہ مٹا بھلا اس کو مٹا سکتا ہے۔ یہ وہ موت ہے جس موت میں بقا ہے، یہ وہ موت ہے جس موت میں حیا ہے۔ الغرض پروردگار عالم نے ولادت کا ذکر نہیں بعثت کا ذکر کیا، کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے آپ کی ولادت آپ کی خصوصیات کے باب میں سے ہے، آپ کی ولادت کو کوئی اپنا نہیں سکتا۔ تعلیمات بعثت کو ذکر کیا، مقاصد بعثت کو ذکر کیا، کیونکہ ان کو ہر کوئی اپنا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے حضور کی ذات گرامی منانے کے لیے نہیں ہے، آپ کی ذات گرامی اپنانے کے لیے ہے۔ ولادت منائی جاتی ہے، بعثت کے مقاصد اور تعلیمات اپنائے جاتے ہیں، اور منانا مردہ کو منہ کا کام ہے، اپنانا زندہ کو منہ کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جس وقت بھیجا ان میں ایک رسول۔ کوئی بھی تفسیر کا طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے ایک رسول چے معنی دار؟ رسول تو اور بھی ہے، رسول نکرہ، ایک رسول، ایک کا کیا مطلب؟ مفسرین کرام نے اس سوال کے کئی جوابات لکھے، اختصار کے پیش نظر فقط دو ذکر کروں گا۔ ایک یہ کہ بنو اسماعیل میں ایک ہی نبی آئے اور انہی پہ اللہ نے سلسلہ نبوت مکمل کر دیا، باقی سب انبیاء بنی اسرائیل تھے، بنی اسماعیل میں ایک ہی آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے فرمایا رسول نکرہ، ایک رسول۔ دوسرا جواب یہ ہے رسول تو اگرچہ بہت تھے، 313 کم و بیش بھی علماء نے تھے، مگر اپنی شان کا ایک ہی ہے اور اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اپنی شان کا ایک ہی ہے، کیا شان؟ ولد مختونا، حضرت ابراہیم نے ختنے کیے اور حضور کی باری آئی ولد مختونا، پیدا ہوئے تو مختون، منفرد شاہ، یکتا شاہ، ما بقا ذلہ علی الارض، سایہ بھی تھا مگر زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ نبی کے سائے پہ بھی کسی کا قدم آ جائے۔ ما ظہر بولہ علی الارض، انسان ہونے کی وجہ سے بول و براز کی حاجت ہوتی تھی، مگر اللہ نے آپ کے بول و براز کو بول و براز کی تعیین کے
ساتھ کبھی کسی پہ ظاہر نہیں کیا. لم یجلس الذباب علیہ قط, آپ کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی. ولم یتصاب قط, آپ کو جمائی بھی کبھی نہ آئی. یہ غفلت کی علامت ہے, اور نبی ہر وقت اللہ کی یاد سے سرشار ہوتا ہے. اس لیے لم یتصاب قط ولم یحتلم قط, سوتے ہوئے آپ کے کپڑے بھی ناپاک کبھی نہ ہوئے. لم یحرب دابۃ رکبھا قط, جس سواری پہ قدم رکھ دیا اس نے بدکنے کا تصور کرنا ہی چھوڑ دیا. نافرمان کبھی نہ ہوئی. کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ, جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تو کوئی کتنا ہی دراز قد کیوں نہ ہوتا, وہ مصطفیٰ کے برابر بھی نہیں دکھتا تھا, سب سے اونچے حضور نظر آتے. کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ. حالانکہ صحابہ کرام نبی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسط الجسم, حضور درمیانی جسامت کے تھے. لیس بالطویل, تھنے لمبے بھی نہیں تھے, ولا بالقصیر, تھنے چھوٹے بھی نہیں تھے, مگر آپ کا امتیاز یہ تھا کہ جب کسی مجلس میں بیٹھتے تو سب سے اونچے آپ ہی دکھائی دیتے. صاحب مشکات نے روایت ذکر کی کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ. حدیث کے شارحین نے لکھا حضور پوری نماز میں اس شان کے حامل ہوتے تھے, جیسے آگے سے دیکھتے ویسے ہی پیچھے سے دیکھتے. امام بخاری حدیث لے کے آئے تنام عیناہ ولا ینام قلب, جب حضور محو نوم ہوتے آپ کی فقط آنکھیں سوتی, آپ کا دل اس وقت بھی جاگتا, آپ کی فقط آنکھیں سوتی, دل بیدار ہوتا. یہی وجہ ہے غیر نبی سوئے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور محمد مصطفیٰ کا وضو برقرار رہتا ہے. رسول نکرہ, اپنی شان کے اکیلے. سب نبی اچھے, خلیل اچھا, کلیم اچھا, سب نبی اچھے, خلیل اچھا, کلیم اچھا, مگر ان سب سے رحمت للعالمین اچھا. لب کو لب چومتا ہے جب کوئی نام لے اس کا, نام میں اس کے یہ 2 مرتبہ میم اچھا. سوال یہ ہے, چلو ٹھیک ہے بنی اسماعیل میں آپ ہی ہیں, اپنی شان کے بھی آپ ہی ہیں, مگر رسول تو 313 ہے. تو باقیوں کی جب بعثت ہوئی اس وقت بیان احسان کا یہ انداز اللہ نے اختیار نہیں فرمایا جو حضور کی بعثت پہ اختیار کیا. اس کی کیا حکمت ہے, توجہ کیجئے. اس کی حکمت یہ ہے دیگر انبیاء کے آنے سے, مرسلین کے تشریف لانے سے قصر نبوت کی فقط تعمیر ہوئی اور محمد مصطفیٰ کے تشریف لانے سے تکمیل ہو گئی. اور دیکھیں کب پکتی ہے, جب فیتا کاٹا جاتا ہے. دیگر انبیاء کے آنے سے تعمیر ہوئی, حضور کے تشریف لانے سے تکمیل ہو گئی. عرب کے اندر وہی معظم, عجم کے اندر وہی مکرم, عرب کے اندر وہی معظم, عجم کے اندر وہی مکرم. وہ فخر آدم, امان عالم, امین محکم, رسول اکرم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کب احسان فرمایا اہل ایمان پر, جب ان میں ایک رسول بھیجا. آیت کریمہ میں بظاہر یوں لگتا ہے اللہ کے ایک احسان کا ذکر ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ کے ایک نہیں بلکہ 2 احسانوں کا ذکر ہے. ایک آپ کی بعثت, آپ کی آمد اور آپ کو بھیجنا رسول کے طور پہ. ایک آپ کو رسول بنا کے بھیجنا, نمبر 2 جن کے لیے بھیجا, انہی کی جنس اور نوع سے بھیجنا. اگر جنس اور نوع وہ نہ ہوتی تب بھی ہمارے لیے اتباع مشکل ہو جاتی, کیونکہ فرشتے کی وہ ضروریات نہیں جو ہماری ضروریات ہے. اسے ہماری ضروریات کا احساس نہ ہوتا تو تعلیمات کے اندر کاملیت نہ ہوتی. اس لیے ایک احسان اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو رسول بنا کے بھیجا, اور دوسرا یہ ہے جن کے لیے بھیجا انہی کی جنس اور نوع سے بھیجا.
انسان کے لیے انسان کامل کو بھیجا، بشر کے لیے سید البشر کو بھیجا، بشر کے لیے اکرم البشر کو بھیجا، بشر کے لیے ارحم البشر کو بھیجا، بشر کے لیے ارأف البشر کو بھیجا، بشر کے لیے انور البشر کو بھیجا۔ ایک آپ کو بھیجنا اور ایک انسانوں میں سے بھیجنا، دو احسان اللہ نے آیت کریمہ میں ذکر فرمائے، اور اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی آدمی دوسرے کو سب کچھ دے دیتا ہے، سب کچھ، لیکن اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں۔ اللہ کی فیاضی دیکھیے، سخاوت دیکھیے، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا ہے، اور پھر کب دیا ہے؟ پہلے سب کچھ محبوب کو دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو نبی کے شایان شان، جو حضور کے شایان شان تھا، حضور کو دیا، دامن بھر گیا۔ جو نبی کے شایان شان، کوثر کسے کہتے ہیں؟ صاحب بحر محیط نے کوثر کے 26 معنی لکھے ہیں، کسے بیان کیا جائے کسے چھوڑا جائے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ذکر کی جس میں کوثر کا معنی حضور خود کرتے ہیں۔ فرمایا الکوثر الخیر الکثیر آتاہ اللہ ایاہ، کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں جو اللہ نے فقط اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ خیر کثیر کسے کہتے ہیں؟ امام الہند امام انقلاب حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیر کثیر کہتے ہیں ہر معاملے کی اچھائی کو، ہر معاملے کی بھلائی کو، ہر نوع کا اعلیٰ فرد حضور کو عطا کرنے کو۔ نبوت ایک نوع ہے، اس کا اعلیٰ فرد حضور کے پاس، سب کی نبوت محدود، حضور کی غیر محدود، سب کی حضور کے طفیل، حضور کی ذاتی۔ امت ایک نوع ہے، اس کا اعلیٰ فرد حضور کے پاس، دیگر انبیاء کے پاس امت، حضور کے پاس خیر الامت۔ معراج ایک نوع ہے، اس کا اعلیٰ فرد حضور کے پاس، سب کا فرش زمین پہ، مصطفیٰ کا عرش بری پہ۔ کتاب ایک نوع ہے، سب سے اعلیٰ کتاب حضور کے پاس، باقیوں کی کتاب فقط کتاب، مصطفیٰ کو ملنے والی کتاب اللہ کا کلام۔ یہ بھی وہ عنوان ہے جس کو جتنا کھولا جائے اتنا ہی کھلتا چلا جاتا ہے۔ الکوثر الخیر الکثیر آتاہ اللہ ایاہ۔ چلو آگے بڑھنے سے پہلے بات سورۃ الکوثر پہ آئی، میں اس کا خلاصہ 2 جملوں میں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم تجھے کوثر دے کر، خیر کثیر دے کر، جو تیرے شایان شان تھا تجھے عطا کر کے تیرے ہو گئے۔ فصلی لربک وانحر، اب شکرانے کے طور پہ آپ ہمارے لیے نماز پڑھ کے، قربانی کر کے ہمارے ہو جائیے، ہم آپ کے، آپ ہمارے۔ جب یہ اتصال قائم ہوگا، جب یہ محبت کا، یہ عقیدت کا رشتہ قائم ہوگا، ان شانیک هو الابتر، تیرا دشمن ویسے ہی جل کے مر جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا، اور پھر محبوب بھی کب دیا؟ جب سب کچھ محبوب کو دیا، محبوب کا دامن بھر گیا تو ساری عظمتوں سمیت اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ اس سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ایک احسان حضور عطا کرنا، نمبر 2 جن کو کیا انہی میں سے کرنا۔ رسولا من انفسہم، اور غالباً صاحب زاد المسیر نے لکھا ہے ایک نقطہ کہ یہاں ایک قرات اور بھی ہے، ایک انفسہم اور ایک قرات انفسہم۔ انفس نفس کی جمع ہے، انفس اس میں تفصیل ہے نفیس سے، نفیس سے، بہترینوں کا بہترین، حسینوں کا احسن، حسینوں کا حسین۔ کہتے ہیں یہ پہلوان ہے، پر وہ پہلوانوں کا بھی پہلوان ہے۔ تو حضور حسینوں کے حسین تھے، اسے احسن کہتے ہیں۔ آپ جمیلوں کے جمیل تھے، اسے اجمل کہتے ہیں۔ پر یہاں انفس حضور کو نہیں کہا گیا، جن میں سے آپ آئے ان کو کہا
کہا گیا جب ان کی شان نفاست یہ ہے مصطفیٰ کی کیا؟ جب ان کی شان نفاست یہ ہے مصطفیٰ کی کیا ہوگی؟ تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے میں نرالی ہے، تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے، تجھ کو کھلاتے یکتا یہ عالم ملا حق سے، اور تیرے ہی جسم پہ موضوع بقائے بے مثالی ہے۔ حفیظ چلندری ترتے تیری سیرت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، حفیظ بے نوا کیا ہے گدائے کوچہ الفت عقیدت کی جبی تیری مربت سے ہے نورانی۔ آج دنیا حسینوں کے حسن پہ ناز کرتی ہے، آمنہ کے لال کے حسن کا کیا کہیے جس پہ خود حسن ناز کرتا ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، حسن و جمال ایسا کہ سورج نبی کے چہرے پہ چلتا دکھائی دیتا تھا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ویسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ احساس میں۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، اگر تو مصطفیٰ کو دیکھ لیتا تو کہتا میں نے چمکتے سورج کو دیکھ لیا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ سے کسی نے کہا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا نبی کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ فرمایا واللہ لا بل کان مثل الشمس والقمر، بلکہ وہ تو آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتا تھا۔ لقد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے کیا کہنے، یہ تو آپ کے آباء و اجداد کے لیے ہے، آپ کے اصول کے لیے ہے، آپ کے تو کہنے ہی کیا، آپ کی تو مثال مل ہی نہیں سکتی۔ پھر آپ کی بعثت کے مقاصد اللہ نے بیان کی، مقاصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ آپ کی بعثت کے دو مقاصد ذکر کیے۔ نمبر ایک تعلیم کتاب و سنت، نمبر دو تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب، تہذیب باطن، جس کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تزکیہ کے بعد آدمی انبیاء کی طرح گناہوں سے معصوم تو نہیں ہو جاتا، البتہ محفوظ ضرور ہو جاتا۔ دو مقاصد بعثت کے اس آیت میں، دیگر آیات میں بھی ہے یہ دو مقاصد، ان کو میں آسان لفظوں میں تعبیر کرنا چاہوں گا۔ آپ کی بعثت کے دو مقاصد تعلیم کتاب و سنت، نمبر دو تزکیہ نفوس۔ آسان لفظوں میں حضور کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ وہ صحابہ کے دماغوں پر بھی محنت کرے، صحابہ کے دلوں پر بھی محنت کرے۔ جو اللہ کے نبی نے صحابہ کے دماغوں پہ محنت کی اسے تعلیم کتاب و سنت کہا گیا، جو ان کے دلوں پہ محنت کی اسے تزکیہ نفس کہا۔ حضور آئے کس لیے؟ ہمیں آنا تو یاد ہے، آنے کی غرض، آنے کا مقصد، آنے کی وجہ آج امت کی نظروں سے اوجھل ہو چکے ہیں۔ حضور کس لیے آئے؟ تعلیم کتاب و سنت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے۔ خلاصہ اس کا کیا ہے؟ حضور اس لیے آئے تاکہ دماغوں پہ بھی محنت کرے، دلوں پہ بھی محنت کرے۔ حضور نے دماغوں پہ محنت کی، آپ کے اس عمل کو تعلیم کتاب و سنت کہا گیا۔ دلوں پہ محنت کی، اسے تزکیہ نفس کہا گیا۔ اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہمارے آج کے زمانے میں دماغوں پہ محنت کے مراکز اور ہیں، دلوں پہ محنت کے مراکز اور ہیں۔ اگرچہ ہر مرکز میں دونوں چیزیں ہیں، لیکن فرق اصل اور تباہ کا ہے۔ جو دماغوں پہ محنت کے مراکز ہیں، یہ مطلب نہیں وہاں دلوں پہ محنت نہیں ہوتی، محنت دلوں پہ بھی ہوتی ہے، مگر ان کا مقصود اور اصل دماغوں پہ محنت ہے۔ اور جہاں دلوں پہ محنت ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں وہاں دماغوں پہ محنت نہیں ہوتی، دماغوں پہ بھی محنت ہوتی ہے، مگر
مگر ان کا مقصود اور اصل وہ ہے، اور دماغوں کی محنت دلوں کی محنت کے تابع ہے۔ یہاں مرکز تبدیل ہو گئے، یہاں مرکز مختلف ہو گئے۔ دماغوں پہ محنت کا مرکز مدارس ہے، دلوں پہ محنت کا مرکز خانقاہیں ہے۔ یہاں جب کوئی عالم دور حدیث کر کے نکلتا ہے، سند فراغت حاصل کرتا ہے، اسے مشورہ دیا جاتا ہے، یا تو تبلیغی جماعت میں سال لگا لیجئے، اسے مشورہ دیا جاتا ہے، یا خانقاہ دارالسلام میں چلے جائیے، خانقاہ دارالامان میں چلے جائیے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے دماغوں پہ محنت بھی ایک ہی جگہ پہ ہوئی، جن کے دلوں پہ محنت بھی ایک ہی جگہ پہ ہوئی۔ وہاں یہ نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں ہے، حدیث کا استاذ اور ہے، تزکیے کا شیخ اور ہے، حدیث کا علم حاصل کرنے کا مرکز اور ہے، تزکیے نفس کے لیے خانقاہ اور ہے۔ وہاں جو معلم تھے وہ مربی، جو مربی تھے وہ معلم، جو خانقاہ تھی وہ مدرسہ، جو مدرسہ تھا وہ خانقاہ۔ ہمارے یہاں تعلیم گاہیں الگ، خانقاہیں الگ، لیکن صحابہ اس امت میں انفرادیت کے حامل ہیں، صحابہ اس امت میں ممتاز ہیں، صحابہ اس امت میں سب سے بڑی عظمت کے حامل ہیں، کیونکہ ان کا تزکیہ بھی ایک ہی ہستی نے کیا، ان کو تعلیم بھی ایک ہی ہستی نے دی۔ نہ اس سے بہتر دنیا میں معلم ہو سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی مربی ہو سکتا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں صحابہ میں اور باقی انسانوں میں فرق نہیں ہے؟ کیسے فرق نہیں ہو سکتا؟ یاد رکھیے صحابہ کرام اگرچہ انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے افضل نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد پوری انسانیت سے افضل ضرور ہے۔ وہ اگرچہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ وہی تو ہے جو نبوت سے پڑھتے ہیں، امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں۔ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ وہ نبوت اور امت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے رب تک شاہ عرب کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا، محمد مصطفیٰ تک صحابہ کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا۔ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان اگرچہ واسطہ نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ ان پہ اگرچہ قرآن اترا نہیں ہے، مگر وہ قرآن کے بنی مخاطب اور محافظ ضرور ہے۔ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے، مگر اسلام کے بنی ناقل اور شارع ضرور ہے۔ ان سے خطا کا اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ہو جانا ثابت تو ہے، مگر ذمہ میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ اور کہنا چاہوں گا ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ اور کہتا ہوں، کون کہتا ہے صحابہ اور غیر صحابہ میں فرق نہیں؟ کون کہتا ہے؟ ہماری آنکھوں میں تصویر امتی کی ہے، صحابہ کی آنکھوں میں تصویر نبیوں کے نبی کی۔ ہم جن کے پیچھے نماز پڑھے وہ امتی، صحابہ نے جن کے پیچھے نماز پڑھی نہ صرف نبی بلکہ نبیوں کے نبی۔ ہمارا امام محلے کا امام، صحابہ کا امام، نبیوں کا امام۔ محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امامت ہے۔ اور کہتا ہوں ہم اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا صحابہ تلاش کرتی ہے، ہم جنت تلاش کرتے ہیں، جنت صحابہ تلاش کرتی ہے، ہم جنت مانگتے ہیں، صحابہ جنت پانچتے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ ہم سے خطا پہلے ہوتی ہے، وہ بھی بات میں ہوتی ہے، وہ بھی مانگے تو صحابہ کی شان یہ ہے، خطا ہوتی ہی نہیں، وہ بھی کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے۔ اے معاشی تم جو چاہو کرو، میں نے کرنے سے پہلے معاف کر دیا، قد غفرت لکم، بلکہ معاف ہی نہیں کیا۔
وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے بہ کر زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین مدی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے ساتھ، ان کے دلوں پہ محنت بھی حضور کی ذات گرامی نے کی، ان کے دماغوں پہ محنت بھی حضور کی ذات گرامی نے کی۔ پھر آگے جیسے حضور کی صفات تقسیم ہو گئی ویسے ہی کام بھی تقسیم ہو گئے۔ حضور تو مجمع الکمالات تھے، پھر الگ الگ مراکز بن گئے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، بات کو سمیٹتا ہوں۔ یاد رکھیے ہمیں بھی دونوں کی ضرورت ہے، دلوں پہ محنت کی بھی، دماغوں پہ محنت کی۔ دلوں پہ محنت خانقاہوں میں ہوتی ہے، دماغوں پہ محنت مدارس میں ہوتی ہے۔ اگر دماغوں پہ محنت ہو دلوں پہ نہ ہو تو فوائد کا کامل ظہور نہیں ہو۔ اور جیسے ہمیں صرف پڑھنے کے لیے، نحو پڑھنے کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے، اصول فقہ پڑھنے کے لیے، منطق پڑھنے کے لیے، فلسفہ پڑھنے کے لیے، علم تفسیر، علم حدیث پڑھنے کے لیے معلم اور استاذ کی ضرورت ہے، ویسے ہی دلوں کو صاف کرنے کے لیے مربی اور شیخ کی ضرورت ہے۔ روحانیت بھی ایک فن ہے، روحانیت ایک فن ہے، جیسے دنیا کا کوئی فن بغیر استاذ کے نہیں آتا، روحانیت بھی بغیر استاذ کے نہیں آتی، اور روحانیت کے فن کے استاذ کو شیخ کہتے ہیں، روحانیت کے فن کے استاذ کو شیخ کہتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف میں مہارت حاصل کرنی ہے تو کسی ماہر صرفی کے پاس جائیں گے، نحو کے فن میں مہارت حاصل کرنی ہے کسی ماہر نحوی کے پاس جائیں گے، اگر فقہ کی جزیات سے آپ نے کما حقہ وقفیت حاصل کرنی ہے کسی فقیہ کے پاس جائیں گے، اگر آپ نے اصول فقہ میں مہارت حاصل کرنی ہے کسی اصولی استاذ کو تلاش کریں گے، اگر آپ نے دل کا زنگ اتارنا ہے، اگر آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے تو کسی شیخ اور ماہر شیخ کو تلاش کریں گے۔ جیسے صرفی کے پاس جائے بغیر سینے نہیں آئیں گے، اللہ والوں کے پاس آئے بغیر دلوں کا زنگ نہیں اترے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب تک رسائی کا وسیلہ تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو ہم اس حکم کو ترک کر کے رب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، سلوک الی اللہ، یہ بھی ایک فن ہے، روحانیت بھی ایک فن ہے، اس کے لیے بھی شیخ کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے دلوں پہ بھی محنت ہو دماغوں پہ بھی محنت ہو تب کامل فوائد ظاہر ہوں گے، اور انسان بھی کامل تبھی بنتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کی یہ دونوں ذمہ داریاں ذکر فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگر آپ کسی مدرسہ میں خدمات سر انجام نہیں دے رہے تو ضرورت کے مطابق جب آپ دلوں پہ محنت کروانے آئیں گے دماغوں کی محنت کا انتظام بھی خانقاہ سے ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور ذکر کرتا ہوں، مدارس میں علم پڑھایا جاتا ہے معلومات کے راستے سے، اور خانقاہوں میں علم پڑھایا جاتا ہے معمولات کے راستے سے، معمولات کے راستے سے، اور جو علم عمل کے راستے سے آتا ہے وہ راسخ ہوتا ہے، وہ راسخ ہوتا ہے۔ ویسے ہی تو نہیں کہا گیا الحکیم ذو تجربہ، یہ حضور کی بعثت کے مقاصد ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس موقع کو غنیمت جانیے، اس میں اور یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک کسی بھی وقت یہ دنیا اولیاء اللہ اور اہل اللہ سے خالی نہیں ہوئی، یہ دنیا اولیاء اللہ اور اہل اللہ سے خالی نہیں ہوئی، اسی وجہ سے کہ علم جتنا بھی ہو
اگر دل زنگ آلود ہو تو بات نہیں بنتی. اس کام کے لیے اللہ نے اہل اللہ سے اولیاء اللہ سے اس دنیا کو مزین کیا ہے, اور یہی نبی کی بعثت کا مقصد ہے. یتلو علیہم آیاتہ, جس کو علماء اور اولیاء لے کے چل رہے ہیں. اور ایک مقصد نبی کی بعثت کا قرآن کریم میں اور ذکر کیا گیا, وہ ہے تبشیر اور انذار, کہ اللہ کے نبی اعمال صالحہ پہ خوشخبری سنائے اور برے اعمال پہ ڈرائے. اور ایک مقصد نبی کی بعثت کا اللہ نے قرآن میں اور ذکر کیا, وہ ہے غلبہ دین, اقامت دین. فرمایا لیظہرہ علی الدین کلی, یہ بھی نبی کی بعثت کا مقصد ہے, جس کے لیے پہلے مرحلہ میں سن 1 ہجری میں ریاست مدینہ کا قیام اللہ کے نبی نے کیا. سن 8 ہجری میں دوسرے مرحلہ میں مکے کو فتح کیا, اور اس کے بعد سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پہ تیسرے مرحلہ میں خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا, اور اس کے بعد چوتھے مرحلہ میں دعوت کی عالمی تحریک بپا کی. یہ بھی نبی کی بعثت کی ایک غرض اور مقصد ہے. آئیے نبی کی بعثت کے مقاصد سمجھے, انہیں فالو کرے, اور نبی کی بعثت کے مقاصد کو پورا کرنے کی طرف بڑھے. ان مقاصد کے ساتھ اللہ کے نبی کو کیوں بھیجا گیا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ بے شک آپ کی آمد سے قبل, آپ کے اعطاء رسالت کے مرحلہ سے قبل انسانیت فقط گمراہی اور ضلالت میں نہیں بلکہ صحیح گمراہی اور ضلالت میں پھنس چکی تھی. حضور کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے, کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی, انسان سے انسان ٹکرائے, پامال کیا برباد کیا. کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے, تشریف محمد لے آیا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا آئی, جفا گئی وفا آئی. ذرے صحرا ہوئے, قطرے دریا ہوئے, غلام آقا ہوئے, رہزن رہبر بنے, جاہل عالم بنے. جہلائے عرب مقام صحابیت پہ پہنچے, اپنی ہی عزتوں کے ڈاکو دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے. آقا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن, آنکھوں کو بینا کر دیا, اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, اور کسی نے یوں کہا جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے, کس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے. جتنے ذرے بھی سامنے آئے سب ستارے ہو گئے. اب انبیاء اور خاتم الانبیاء کے نائب علماء اولیاء ہیں. اب ان کی نظر سے ذرے صحرا قطرے دریا بنتے ہیں. موقع کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے. جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے ذرے بھی سامنے آئے سب ستارے ہو گئے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور کسی نے یوں کہا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا, اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم. منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا, کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم, اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. کہہ دیا لا تقنطو, اختر کسی نے کان میں, اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا. ساتھ پرتوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات, پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا. آدمیت کو غرض ساما مہیا کر دیا. ایک عرب تھا جس نے آدمی کا بول بالا کر دیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس لیے ان مقاصد کے ساتھ حضور کو بھیجا گیا کہ دنیا کا
نقشہ بدلے، کفر و شرک کے اندھیرے چھٹے، ایمان کی روشنی اور توحید کا نور پھیلے۔ بدلا ہوا تھا رنگ، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، اور ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دلوں پر محنت کے لیے اپنے آپ کو اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق بخشے، اور جو نئے آئے ہیں وہ بھی اس موقع کو غنیمت جانے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا، آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے مخدوم حضرت قبلہ، ہمارے شیخ مکرم، جن کا یہ الحمدللہ سارا فیض ہے، اور یہ نورانی چہرے الحمدللہ مسنون شکلیں نظر آ رہی ہیں اس وقت پورے ملک میں الحمدللہ میرے حضرت شاہ سے رحمہ اللہ کا اللہ پاک نے فیض پھیلایا۔ خاص طور پر علماء کے طبقے میں کتنی بڑی جماعت علماء کی اس وقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے حضرت دامت برکاتہم کے وجود مبارک کے ذریعے سے تو حضرت قبلہ شاہ سے رحمہ اللہ کی اب نشانیاں تھوڑی رہ گئی ہیں۔ کتنے خلفات حضرت قبلہ شاہ سے رحمہ اللہ کے اور اللہ کے پاس تشریف لے حاضر ہو گئے ہیں۔ تو حضرت مولانا صادق الامین صاحب خاتم العالیہ حضرت قبلہ شاہ سے رحمہ اللہ خاص شفقت اور محبت فرماتے تھے، اور تھوڑے وقت میں الحمدللہ بہت کچھ پایا ہے انہوں نے۔ اللہ پاک ان کی زندگی میں تبلیغ میں برکت۔ اب بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، تو مولانا سے گزارش ہے جو مناسب سمجھے نصائح فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ومولانا